ہو اور اپنی چارپائی جو بن رہے تھے اس پہ کپڑا ڈال دیا کہ شاہ صاحب یہ دیکھے نہیں بھئی یہ کیا کام کر رہا ہے، ورنہ شاہ صاحب خود کرنا شروع کر دیں گے۔ شاہ صاحب کی چونکہ بڑی دوستی تھی، بڑا تعلق تھا، بڑا ان کے ساتھ یارانہ تھا، شاہ صاحب نے آ کے کپڑا اتارا، فرمایا مفتی صاحب کیا کر رہے تھے؟ مجھے بڑی اچھی چارپائی بننی آتی ہے، آپ آرام سے بیٹھے، میں آپ کو چارپائی بن کے دیتا ہوں۔ اگر مفتی صاحب گستاخ تھے تک گستاخا دیا منیاں مڑیاں میں دیا کیوں جی؟ دسو کتنے بندے ہو گئے؟ لو جی اور دہی لال دفعہ تیاری کرو۔ محمدی شریف ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں ایک ایم پی اے بھی ہے غالباً مولانا رحمت اللہ صاحب، ان کے والد گرامی تھے مولانا محمد ذاکر صاحب جو خلیفہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا تھے۔ یہ مولانا محمد ذاکر صاحب تبلیغی جماعت کے متعلق کیا کہتے ہیں سنو، او بیلی سنو مولانا ذاکر صاحب ایک دفعہ بیٹھے تھے اپنے چھپر کے نیچے اور مسجد کے اندر تبلیغی جماعت داخل ہوئی اور تھوڑا تھوڑا می بھی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی، یہ لوگ بارش میں وہاں پہنچے، مولانا ذاکر صاحب فرمانے لگے اگر کسی نے فرشتہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لے۔ کتنے بندے ہو گئے؟ اتنے میں ہو ہی پیش کر سکتا لیکن کرنے کے ہی نہیں، یہی بہو ہے۔ عقل مندانو نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی، بے عقلانو اثر نہ کرتی پند نبی سرور۔ عقل مند کو نکتہ ہی کافی ہے، ہم نے نکتے کی بجائے 10 نکتے لگا دیے، ایک نہیں لگایا، کتنے لگائے؟ 10۔ اور میں ان سب باتوں کے بعد ایک بات تفصیل سے کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے اکابر کے متعلق کسی کا یہ ذہن ہو کہ ان 10 بزرگوں نے ان کی تعظیم کی، ان کے لیے دعایا کلمے کہے، ان کے لیے بہت بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کی تعریف کی ہے، ان کے اسلام کو سنا ہے، ان کے مسلمان ہونے کو تسلیم کیا ہے، لیکن ان کو ان کی عبارات کا پتہ نہیں تھا، یہ بالکل جھوٹ بات ہے۔ ولی کا تم تعارف پیش کرو کہ ولی تو ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں یہ پیش کر چکا ہوں کہ ولی اس کو کہتے ہیں جو عورت کے رحم میں جاتا ہوا نطفہ بھی دیکھے، تو جس آدمی کی ولایت یہاں تک جا چکی ہو کہ وہ اتنی باریکی کی بات دیکھتا ہو، کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ گستاخ ہے، میں اس کو عاشق کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟ آج یہ تسلیم کرنا پڑے گا، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے بھائی، اپنی صفائی دے رہے ہیں، اپنی صفائی دینا جرم ہے تو چھوڑ دیتے۔ کیوں جی؟ آپ روز عدالتوں میں جا کے اپنی صفائیاں نہیں دیتے، اپنے گواہ نہیں پیش کرتے، وکیل نہیں کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ دنیا کا قانون ہے یار، ایک آدمی پہ کوئی الزام لگتا ہے، آپ ایک پنجیت کٹھی کرتے ہیں، پنجیت کہتی ہے یار 2 آدمی آپ کے بارے میں قسم دے دیں، ہم آپ کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ تو پاک صاف ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ میں تے 2 نہیں 10 پیش کر چکے، آ جائے نا مسلمان کوئی نہیں گیا، میں 2 نہیں 10 پیش کر چکا ہوں، اور الحمدللہ اتنے اور بھی کر سکتا ہوں، دم خم ہے ہم کے ہمارے اندر۔ اور میں یہ چوٹی کے بزرگ پیش کر چکا ہوں، آخری بات کر کے بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ ہندوستان کا بہت بڑا بزرگ گزرا ہے جس کو سائیں توکل شاہ امالوی کہتے ہیں، اور لاہور کا ایک بہت بڑا پروفیسر جس کا نام نور بخش توکلی تھا، یہ اس کا مرید و خلیفہ ہے۔ یہ اپنی کتاب تذکرہ مشایخ نقش بندیہ میں لکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو علماء دیوبند کا علم نہیں تھا، یہ سب جانتا ہے علماء دیوبند کی کتابوں کو، یہ اول سے آخر تک سب پڑھ کے دیکھ چکا ہے، یہ بہت بڑا تمہارا عالم ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے۔ خواجہ صاحب کو خواب آیا، سائیں صاحب کو، سائیں توکل شاہ صاحب کو خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے جا رہے ہیں، میں اور قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں،
میں اندھا دھن دوڑ رہا ہوں، لیکن مولانا نانوتوی کا وہاں پاؤں آتا ہے جہاں حضور کا قدم پڑتا ہے۔ ایک یاری شریف ثابت کر چھوڑیے، میں اگہ چل رہے ہیں، سمجھ آگئی بات کی؟ ہاں، اس لیے بھائی اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے اس وقت مسلمانوں کو۔ کیا ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اتحاد و اتفاق۔ پورا کفر مسلمانوں پہ ٹوٹا ہوا ہے، اور ہم مسلمان آپس کے اندر لڑنا شروع کر دیں۔ ہم نے لڑنے والی بات کی ہے یا اصولوں کی بات کی ہے؟ یہ کوئی مت بھولے کہ ان کے پاس تو جی ہمارے خلاف بات ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ ہم بہت سے دلائل رکھتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں، لیکن ترتیب، طریقہ اور بات سمجھ جو یہ آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، توڑنے کی ضرورت۔ اس لیے جوڑنا چاہیے، توڑنا چاہیے۔ ہاں، ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ امت کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے، اتفاق پیدا کیا جائے۔ اگر کوئی توڑنا چاہتا ہے سمجھ لے، اور پہلے میں اس کو دعوت یہ دوں گا کہ پہلے اے یاری شریف تو انکار کر دے، مت ازاڑے اکابر علماء